والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین بزم، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دور دراز اور اوپر بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین مقدس ماؤں، بہنوں اور قوم کی پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت آپ اور ہم سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں محب گرامی برادر عزیز جناب عبد الماجد رضوی صاحب قبلہ نگران سنی دعوت اسلامی کے گھر میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عبد الماجد رضوی صاحب قبلہ کے والدین اور ان کے برادران اور ان کے گھر کے تمام رہنے والے افراد پر اللہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ ایک دن کوئی اگر میلاد شریف کی محفل رکھتا ہے اپنے گھر میں تو کتنے انتظام کرنے پڑتے ہیں، صاف صفائی کا، بیٹھنے والے کہاں بیٹھیں گے، اور ہر ہفتے ایسی محفلوں کو سجانا، اللہ یہ جذبہ ہم جیسے نکموں کو بھی عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کی روشنی میں آپ اور ہم آج کچھ باتیں سماعت کریں گے، اس نیت کے ساتھ اور اللہ عز و جل سے اس امید کے ساتھ، اس کی رحمت سے کہ جو کچھ آپ اور ہم سنیں گے اس پر عمل کے بعد اس کو عام کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مقدس میں سورہ توبہ جو 10ویں پارے میں شروع ہوتا ہے، اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 129 آیتیں ہیں، 92 آیتیں یہ 10ویں پارے میں ہے، اور باقی کی 31 آیت جو ہے وہ 11ویں پارے میں ہے۔ تو اگر آپ اور ہم سورہ کے اعتبار سے دیکھیں تو آیت نمبر 103 ہے، اور پارے کے اعتبار سے دیکھیں تو 11 نمبر کی آیت ہے۔ 11ویں پارے میں آیت نمبر 11 ہے۔ اس 11ویں آیت کے حصے کو میں نے ایک حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آیت کا یہ حصہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو سکون کی دولت عطا کر سکتا ہے۔ اور سکون ملے گا کیسے؟ الگ الگ ذہنیت ہے، الگ الگ مشورے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی پروڈکٹ کو، کسی میکینزم کو وجود دیتا ہے تو جیسا وہ بنانے والا اس کے تعلق سے ہم کو گائیڈ کرے، ہم اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ اگر ہم کو سکون چاہیے تو ہم کو بنانے والا اللہ ہے، اب وہی بتائے گا کہ ہم کو سکون ملے گا کیسے۔ تو جہاں اس نے بہت سارے رستے بتائے، اس میں ایک آسان رستہ اس نے یہ بتایا کہ مومنوں کو سکون کیسے ملتا ہے۔ انسان تو بہت سارے ہیں، اور انسانوں کی جماعت میں ہی مومنوں کی جماعت ہے، لیکن مومنوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ تو جس آیت کے حصے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت مومنوں کے نظروں سے پردہ اٹھا کر کہتی ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں،
دعا فرمائیں کہ آپ کی دعا مومنوں کے لیے سکون کا ذریعہ، یعنی پتہ کیا چلا کہ ہم کو سکون ملے گا، ہم ہر ایک کی دعا لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آئیے آج کے اجتماع میں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں، ہم کچھ ایسا عمل سیکھ کے جائیں کہ جس کام کو ہم کریں تو جہاں ہمارے لیے ہمارے ماں باپ دعا فرمائیں، ہمارے نگران، ہمارے ذمہ داران مبلغین ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے علماء ہمارے لیے دعا کریں، ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہمارے لیے مدینے کے تاجدار دعا فرمائیں، کیونکہ اگر انہوں نے دعا کر دی تو ان کی دعا کے صدقے اللہ ہم مومنوں کو ضرور سکون عطا فرمائے گا۔ اور حضور کی دعا کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیں ہم حضور کی دعا کی بات کیا کریں، اگر حضور کا وسیلہ لے کر آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اب اگر خود حضور دعا فرما دے تو پھر حضور کی دعا کی کیا کہنے۔ میدان بدر ہے، 313 نہتے صحابہ اکرام 1000 سے زیادہ کے لشکر کے سامنے اترے ہوئے ہیں، لیکن سب کو یقین تھا کہ آج جیت ہماری ہوگی۔ وہ اتنے یقین پر کیوں پہنچ چکے تھے؟ یہ یقین کامل کیوں تھا؟ یہ جذبہ ایمانی تھا، وہ جانتے تھے ہم میدان بدر میں ہیں، لیکن خیمے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سجدے میں ہے۔ حضور نے پوری رات رو رو کر دعا کی، اللہ یہ 313 نہیں رہیں گے، پھر تیرا کلمہ کون پڑھے گا؟ وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں کہ ہماری کامیابی کے لیے دعا تو ہمارے نبی نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ حضور کی دعا کی یہ برکت ہوئی کہ 313 اترے ہیں، نہتے تھے، ہاتھ میں لکڑی تھی، لیکن اللہ نے 1000 سے زیادہ کے لشکر پر صحابہ اکرام کو کامیابی کا صحرا عطا فرمایا۔ کس کی دعا سے جیتے؟ حضور کی دعا سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن تشریف لاتے، حاضر آتے، آج غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے تھے، لیکن امی جو تھی، والدہ تھی، وہ ابھی اسلام نہیں قبول کری ہوئی تھی، اور بڑی عجیب عجیب باتیں دین کے بارے میں، حضور کے بارے میں کہتی تھی۔ ایک دن امی نے کچھ ایسا کہہ دیا حضور کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپنے لگا۔ کبھی کبھی ہمارے مبلغین بھی کہتے ہیں، جو نئے نئے تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں، اگر امامہ شریف پہننے لگے، چہرے پر سنت سجائیں، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بھی ایک دیوار میں ایک اینٹ لگا دیتی ہے، اور دوسری طرف کبھی کبھی والدین بھی آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ تو امامہ شریف باندھ رہا ہے، تو انجینئر، اب تو کیا مولانا بنے گا، اب تو کیا داڑھی رکھے گا۔ تو ان جملے سے ایک مبلغ کا بھی یا کسی مومن کا دل بھی تڑپتا ہے کہ دوسرے تو بعد میں کہیں گے پہلے گھر والے ہی دیوار بن گئے، لیکن جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو ہم کو نہ ماں باپ کو پلٹ کر جواب دینا ہے، نہ بیوی کو ڈرانا ہے، ہمیں فوراً حضور کے گنبد کی طرف رخ کر کر حضور سے گزارش کرنی کہ حضور آپ دعا فرما دیں، مجھے ہدایت مل گئی، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ میرے گھر والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ تڑپ گئے، امی ہے، امی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کہ حضور کا ہی فرمان ہے نا کہ ماں باپ اگرچہ مومن نہیں ہو، کافر ہو، مشرک ہو، تو بھی ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا۔ آج بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھے ہوئے، امی ابا بھی کلمہ پڑھے ہوئے، لیکن ہمارا مزاج بالکل جدا ہو جاتا ہے۔ کئی نمازی ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو پلٹ کر جواب دیتے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہاں حضرت ابو ہریرہ، جن کو دنیا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، امی ابھی مسلمان نہیں، امی نے کچھ کہہ دیا، دل تڑپ گیا۔ اور مومن کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ اس کو کوئی کچھ کہے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ جب کوئی اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ کہے تو اس کو تکلیف ہو۔ ہمارا معاملہ بالکل جدا ہے، کوئی ہم کو ابے تبے کہہ کر بات کرے، ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، اور کوئی بھونکنے والا کتا اگر اسلام کے بارے میں کچھ کہے تو ہمارا تو پیٹ ویسی بھی بھرا ہے اور ہم ویسی بھی بھر رہے۔ ایمان
کس معیار پر ہے ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا۔ کوئی ہم کو کچھ بھی کہے ہم گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں کچھ کہے اور دل بے قرار نہ ہو تو پھر اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کس درجے کا مسلمان اور مومن تو بنا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں امی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کیا کروں؟ تو صحابہ تو حضور کی دعا کی عظمت کو جانتے تھے نا، فوراً حضور کے پاس گئے اور موقع ملتے ہی عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور آج آپ دعا فرما دیں کیونکہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا، سب کچھ میں برداشت کر سکتا ہوں، میرے بارے میں کچھ کہے لیکن یا رسول اللہ کوئی آپ کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں کوئی کہے۔ حضور نے فرمایا ہوا کیا؟ عرض کرتے امی نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے اور عجیب عجیب باتیں آپ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کہتی، حضور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ کلمے کی دولت ہم بہت دعا کرتے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، کبھی ہم نے اپنے امی ابا کے لیے دعا کی؟ حضرت نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے جو والد محترم ہے نا، آپ نے تو لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور نے جو تعلیمات دی ہے دعاؤں کے لیے، استغفار آیت الکرسی کے لیے، اس کے بعد اگر سب سے پہلے کسی کے لیے دعا مانگنے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا تو یہ کہا گیا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ اور قرآن نے تو ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا ہوا ہے۔ اگر کسی کا عمل یہ نہیں ہے نا تو ہر نماز کے بعد اپنے لیے روزی بعد میں مانگنا، بیوی بچوں کے لیے بعد میں مانگنا، سب سے پہلے مانگنا تو اپنے امی ابا کے لیے اللہ سے مانگنا۔ اور جو ماں باپ کے لیے مانگتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو کہیں کا محتاج نہیں رکھتا، پھر جہاں جاؤ گے اللہ عزتوں کا تاج عطا فرمائے گا۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ میری امی کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے دستے کرم کو اٹھایا، جیسے ہی اپنے دستے کرم کو اٹھایا حضرت ابو ہریرہ کا کانفیڈنس بڑھ گیا، اب تو میری والدہ کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ حضور سے دعا ہونے کے بعد اجازت لیتے ہیں حضور میں اپنے گھر کی طرف جاؤں، آپ کی والدہ غسل خانے میں تھی، دروازے پر دستک دی، حضرت ابو ہریرہ نے، امی سمجھ گئی یہ انداز میرے بیٹے کا ہے، والدہ کے جسم میں سے پانی ابھی پورا سوکھا نہیں تھا، سر پر سے پانی کے بال میں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، دروازہ کھلا، فوراً والدہ عرض کرتی ابو ہریرہ چلو نبی کے پاس۔ عرض کرتے امی کیا ہوا؟ فرماتی ہے مجھے بھی کلمہ پڑھ کر نبی کی کنیزوں میں شامل ہونا ہے۔ یہ حضور کی دعا کی برکت تھی، حضور کی دعا کی برکت۔ اور کیا شان والی دعا، میں پہلے دعا کی برکت بتاؤں اور پھر ایک عمل بتاؤں کہ حضور نے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ دعا فرما دینا، امی سے کہتے ہیں، ابا سے کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، پیر صاحب سے کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں، لیکن ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کام ہی ایسا کرتا ہے تو اس کے بغیر کہے دل سے دعا نکلی کرتی ہے، دل سے دعا نکل جاتی ہے۔ حضور کی دعا کی شان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے صحن میں تھا، ایک ہوتا ہے حرم جس میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہوتا ہے باہر والا حصہ، وہاں صحن میں بیٹھا تھا، کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قحط سالی پڑ گئی ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، مویشی جانوروں کے مرنے کی باری آ گئی، پانی ختم، اور یہی حال رہا تو ہماری بھی جان جاتی رہے گی، پانی ختم ہو گیا ہے، اب بہت کم پانی بچا ہوا ہے اور یہی حال رہا تو لوگوں کی جان چلے جائے گی، مویشی مر جائیں گے، حضور آپ دعا فرما دیں، حضور آپ دعا فرما دیں۔ کبھی کبھی جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ حضور کی دعا کی تو شان ہے، اور ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے ہمیں جو بخشش کا مزدہ ملے گا وہ حضور کی دعا کے صدقے میں ملنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر تمہیں دعا بھی کرانا ہے مغفرت کی تو کہیں اور نہیں جانا، میرے محبوب کی چوکھٹ پر چلے جانا، وہ دعا کریں گے تو اللہ تمہیں ضرور بخشش کا مزدہ عطا فرمائے گا۔ ان کی دعا کا عالم یہ ہے۔ حضرت انس کہتے لوگوں نے گزارش کی اور حضور نے اپنے دستے کرم کو اٹھایا، کہتے جو مسجد تھی نا وہ کھجوروں کی شاخ کی تھی، ابھی آج جو اتنی رنگ و رونق کے ساتھ مسجدیں ہیں، گنبد، مینار، ماربل،
चका चौंध, झूमर, रोशनी, एसी, पंखा हर 4-5 फीट की दूरी पर। पहले ऐसे मामलात नहीं थे। पहले ये था मस्जिदें टूटी फूटी, खजूरों की शाख की, मिट्टी की, जमीन की, लेकिन वो नमाजी ऐसे थे ना, वो ऐसी मस्जिदों में भी पहुंच जाते थे। आज देखो ऐसी मस्जिद मेरा टॉपिक नहीं है, इस बात को मैं आगे फिर कभी बढ़ाऊंगा, लेकिन हजरत अनस कहते हैं जब हुजूर ने दुआ की तो मैं बाहर से देख रहा था, हुजूर का दस्ते करम, हाथ मुबारक नीचे बाद में आया, अल्लाह ने आसमान से अबराह रहमत बारिश का नुज़ुल पहले अता फरमा दिया। हुजूर का दस्ते करम बाद में आई, हुजूर की दुआ की शान है। हम दुआ कर करके थक जाएं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन हुजूर की दुआ हमारे सुकून का जरिया है। हजरत अनस कहते हैं बारिश छमाछम बरसने लगी, हुजूर की रिश दाढ़ी मुबारक पर भी पानी के कतरे, और जब वहां दाढ़ी मुबारक पर पानी के कतरे गिरे तो ऐसा लग रहा था कि दाढ़ियों में जन्नत के मोती पिरो दे गए, चमकने लगा। सहाबा खुश हो गए, लोग खुश हो गए। बारिश आती रही, छमाछम पानी बरसता रहा, बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, नदी नाले भर गए, लोगों के घड़े भर गए, बर्तन भर गए, कुएं भर गए। अब एक जुमा को आए थे, दूसरा जुमा आ गया, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। लोग आए, अर्ज करने लगे हुजूर दुआ फरमाई कि बारिश रुक जाए, यही हाल रहा तो कहीं सैलाब ना आ जाए। हुजूर ने दुआ फरमाई बारिश रुकने की, और फिर दुआ के बाद मुस्कुराकर फरमाते मेरे साहबा अच्छा हुआ तुमने आकर दुआ कराई कि बारिश रुक जाए, क्योंकि तुमने बारिश आने की दुआ कराई थी और मैंने आने की दुआ की थी। अगर कयामत तक मुझसे ये दुआ नहीं कराई जाती और मैं दुआ नहीं करता तो अल्लाह कयामत तक इस बारिश को बरसाता रहता। ये हुजूर की दुआ की बरकत है। और फिर मौला अली से पूछ ले कि हुजूर की दुआ की शान क्या है। आप ठंडी में पतले कपड़े पहन कर जाते और गर्मी में जाड़े कपड़े। किसी ने पूछ लिया मौला हम लोग ठंडी में कंबल वगैरह जाड़ी चीजें उड़ते हैं, जब जाकर तो आप पतला दुबला कपड़ा पहनते हैं, आपको कोई असर नहीं, और गर्मी में इतना जाड़ा कपड़ा पहनते हैं आपको उसका भी कोई असर नहीं है, राज क्या है? तो आपने फिर राज उठाया और कहा वो आशूब चश्म वाला जो मामला था ना, कि हुजूर ने फरमाया उसके हाथ में हुजूर झंडा देंगे जो अल्लाह का भी महबूब है, उसके रसूल का भी महबूब है। तो लोग यही जानते कि हुजूर ने लुआब लगाया और मेरी आंखों को शिफा मिली। यकीनन हुजूर ने लुआब लगाया, शिफा मिली, लेकिन उस वक्त हुजूर ने मेरी सेहत के लिए दुआ फरमाई कि मुझ पर मौसम का कोई असर ना हो। ये हुजूर की दुआ की बरकत है। ना मुझ पर ठंडी का असर होता है, ना मुझ पर गर्मी का असर होता है, ना किसी मौसम का असर होता है। हुजूर की दुआ की बरकत से अल्लाह ने मेरे जिस्म को सेहत याबी अता फरमा दी है। ये हुजूर की दुआ की शान है। क्या है बोलिए? हुजूर की दुआ की शान है। सबकी दुआ मुसलमान ले रहा है, हुजूर की दुआ हम कब लेंगे? एक मर्तबा हजरत अहनाब बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन यही साहबी हैं, आए कहीं बाहर से, तो एक अजीब सी खुशी और खुशबू महसूस होने लगी। तो सर कुछ तो बदला हुआ है, और लोग भी जो थे वो भी खुशी से झूम रहे थे। कहा क्या हुआ? कहा तुमको पता है कि अभी अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वक्त पहले यहाँ पर आए थे और हुजूर सफ़र पर जा रहे थे और यहाँ पर हुजूर ने कुछ देर मुलाकात की और आगे बढ़े। तो हजरत अहनाब बिन कैस खुश हुए। कहा लेकिन आपको पता है कि हुजूर ने आप पर खास करम फरमाया है। कहा कैसा करम? कहा हुआ ये कि हुजूर ने हमारे अंदर चेंजिंग देखी, हमारे किरदार, हमारे गुफ्तार, हमारे अखलाक में, हमारे रहन सहन में हमारे अंदर बदलाव देखा। हम पहले बिगड़े हुए लोग थे, आज हुजूर ने हमारा अच्छा किरदार देखा। तो हुजूर ने हमसे दरियाफ्त किया ये तुम्हारे अंदर तब्दीली कैसे आ गई? तो हम सब ने मिलकर अर्ज किया हुजूर ये आपके भेजे हुए मुबल्लिग हजरत अहनाब बिन कैस जो आपके सहाबी हैं, गालिबन यही सहाबी थे, उन्होंने आकर हम पर मेहनत की, हमें आपकी सुन्नतों से आशना किया, हमें दीन सिखाया, किस तरह बात की जाए,
جائے, کس طرح چلا جائے, لوگوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے, اٹھا بیٹھا کیسے جائے, رستے میں چلا کیسے جائے, یہ ساری تبدیلی آپ کے بھیجے ہوئے اس مبلغ کے صدقے میں ہے. لوگوں نے کہا آپ جانتے ہیں جب حضور نے اتنا سنا نا تو آپ کے لیے حضور نے 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ اللہ احناف بن قیس کی بخشش اور مغفرت عطا فرما. یہ سن کر احناف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھومنے لگے. لوگوں نے کہا اتنی خوشی کہاں, جب حضور نے میرے لیے دعا فرما دی ہے اب میرا یقین ہے کہ اللہ ضرور مجھے بخشش اور مغفرت کا مزدہ عطا فرمائے گا. آپ اندازہ لگائیں, یہ میں نے کچھ اپنے کم علم کے مطابق آپ کے سامنے باتیں عرض کی اور بتایا کہ حضور کی دعا کی شان کیا ہے. اب ایک بات بتا کر کہ کن کو دعا ملتی ہے وہ بتاؤں. ایک صحابی گزرے, میں نے اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر ان کا نام لیا ہے, نوجوان صحابی, نوجوان, اور اس مقدس نوجوان صحابی کو حضور نے اپنا رازدار بنایا تھا. رازدار خاص بات, جو بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھی وہ بات حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون منافق ہے, یہ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا گیا. کس درجے کے ہوں گے وہ نوجوان صحابی جن کو حضور اپنا رازدار بنا رہے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم آج کے نوجوان کو کوئی پوسٹ دینے کے لیے 50 بار سوچتے ہیں, کوئی ذمہ داری دینے کے لیے. حضور نے یوں ہی تو نہیں دیا ہوگا نا ان کو, کچھ تو کوالٹی ہوگی نا, اور کوالٹی تھی جبھی تو دیا ہے. ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے, کل وہ بھی نوجوان تھے, ان کے ماں باپ بھی تھے, ان کے بیوی بچے بھی تھے, ان کو بھی محنت کرنا پڑتی تھی, وہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن ساتھ میں قوم کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے. مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے, کچھ علاقوں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو اپنے ذمہ دار سے کہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ کو اتنے اچھے نوجوان ساتھ والے ملے ہیں. ابھی آج ہی میں سفر سے لوٹا ہوں تو ہم گجرات کچھ گئے تھے, گاندھی دھام. وہاں 3-4 ایسے نوجوان ہیں کہ جہاں قافلہ پہنچا سب کچھ چھوڑ کر بس وہ کیا کرنا ہے, یہاں بھاگنا ہے, وہاں بھاگنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی کام دھندا چھوڑ کر, حضرت کام تو زندگی بھر کریں گے اور کرتے رہیں گے, لیکن دین کے کام کا موقع تو بہت کم ملتا ہے نا. سب کچھ چھوڑ کر 60 کلومیٹر دور آ جاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بمبئی کی عوام پر اور یہاں کے ماحول پر کہ یہاں بائک ہے, بس ہے, سب کچھ ہے, لیکن جذبہ نہیں ہے نا. جسم کا خیال, بہت ساری چیزوں کا خیال آتا ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرمائے, جذبہ ایمانی عطا فرمائے, اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک دن ان کی امی نے ان کو بلا کر کہا بیٹا حذیفہ, اور جو والدہ تھی نا ان کی, میں مالونی میں اور مسلم معاشرے میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی تو ایسی ماں ملے مجھے کہ جس کی کوکھ سے اتنا مقدس نوجوان بیٹا آتا ہے. امی نے بلا کر کہا بیٹا کتنے دن ہو گئے تم حضور کی محفل میں نہیں گئے. سمجھ رہے ہیں آپ, آج مائیں پوچھتی ہیں کہ مکتب میں نہیں گیا, مدرسے میں نہیں گیا, وہ ہفتہ واری اجتماع میں نہیں گیا, اسکول کالج جہاں تم بھیجنا چاہتے ہو اللہ نے وہاں پر تالے لگوا دیے ہیں, اور جہاں اللہ بلوا رہا ہے اپنی رحمت کی طرف وہاں مائیں اور قوم کی عورتیں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں. ابھی میں نے اسی محلے میں آتے آتے میں نے دیکھا 4-5 نوجوان, وہ گیم میں 4 سے زیادہ نہیں, ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور گھس کر سب اس کے اندر لیڈو کھیل رہے ہیں. جب نوجوان لیڈو کھیلے گا تو بوڑھا باپ تو تھیلا گاڑی کھینچنے والا ہے نا, مالونی سے کہیں باہر جا کر کسی مسجد کے پار مانگ کر لائے کر کھلائے گا. جب نوجوان لیڈو کھیلنے والا ہو, پب جی کھیلنے والا ہو, تو ان کے بوڑھے باپ ہی کام پر جائیں گے. دیکھیے میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا کہ جو ضعیف حضرات ہو جائیں ان کو کام پر نہ بھیجا جائے. ہم لوگ کبھی کبھی عقیدت میں امی ابا کی اطاعت, ماں باپ کا مرتبہ تو کیا ہے, ان کے پیر دھو کر روز پیو نا تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ باڈی کی فٹنس کے اعتبار سے
کام پر بھی جانا چاہیے. ہم لوگ کہتے نہیں آپ ابھی بہت عمر والے ہو گئے. ہاں جب جسم ساتھ چھوڑ دے تو پھر خدمت ضروری ہے، لیکن باڈی کی فٹنس کے لیے کہ میرے ابا چلتے پھرتے رہیں گے، آنا جانا ہوتا رہے گا. ورنہ ہم نے کئیوں کو دیکھا کہ بچوں نے ضد کر کر بٹھا دیا اور پھر ماں باپ کا جسم جو ہے ساتھ چھوڑ دیا. تو یہ بھی نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت بھی کریں. اگر ابا صحیح سلامت ہیں تو پھر وہ بھی، امی صحیح سلامت ہے تو وہ بھی تھوڑا باڈی کی فٹنس کے اعتبار سے کہ انسان وہ اگر اس کو بغیر پانی کے پیاس لگے آپ پانی پیش کر دو نا تو پھر وہ بھی سستڑ بن جاتا ہے نا. اور دیکھو ہمارے امیر نے بہت گہری بات کہی ہے کہ اگر کسی کو کاہل بنانا ہے نا تو اس کو بغیر مانگے دینا شروع کر دو، بغیر پیاس لگے پانی پیش کر دو، آرام اتنا دو آرام دینا شروع کر دو، وہ خود بخود کاہل بن جائے گا. یہ جملہ ماں باپ کے لیے نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا تھا. لیکن ماں کی عظمت پر قربان جائیں. کہا حذیفہ کتنے دن ہو گئے بیٹا تم حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، محفل میں. آپ سوچے جس کو حضور نے رازدار بنایا ہے کیا وہ حضور کی محفل میں نہیں جائیں گے؟ کیوں نہیں جاتے تھے؟ دراصل یہ حذیفہ ابن یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تھا، ادب کہ حضور کی محفل میں جانا اس کو سمجھا کیا ہے. کئی تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو منبر پر بیٹھ کر کبھی کچھ کہتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو وضو تھا تو کئی ایک کا جواب آتا ہے. اس کو سمجھا کیا ہے؟ معمولی سی چیز سمجھیے. نماز پڑھنا عبادت ہے، تلاوت کرنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، نبی کا فرمان اور قرآن کا فرمان، اللہ کا فرمان پہنچانا بھی عبادت ہے. اس فکر کے ساتھ وہاں اتنا خوف ہے دل میں کہ کئی حضور کی شان میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اسی لیے ڈر کے مارے وہ محفل میں بھی نہیں جاتے حضور کی بارگاہ میں. امی نے بلا کر ایک دن کہا کاش ہماری ماؤں کو بھی یہ فکر پیدا ہو جائے کہ بیٹا تو کیوں نہیں گیا حضور کی میلاد کی محفل میں، درس کی محفل میں، اجتماع میں. پھر دیکھو تمہارا بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد پب جی کا اسٹار نہیں بنے گا، وہ قوم کا، تمہارے گھر کا ذمہ دار بنے گا. ماں نے بلا کر کہا بیٹا آج تم جاؤ. ماں کا حکم سر آنکھوں پر، امی ضرور جاؤں گا. امی نے کہا بیٹا لیکن ایک کام کرنا. کیا کام کرنا؟ بیٹا جب تم جانا نا تو حضور سے گزارش کرنا اور عرض کرنا کہ حضور میری امی نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ جو ہیں امی کے لیے اور میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میری امی کی اور میری بخشش عطا فرمائے، مغفرت فرمائے. ماں بھیج رہی ہے حضور کے پاس. حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے. امی کا فرمان ہے اور حضور کے پاس بھیج رہی امی. تیار ہوئے اور جانے کے لیے نکلے، گئے. غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا. امی نے بھیجا ہے کام ہے دعا کرانا، آ گئے. لیکن اتنی ہمت اپنے اندر نہیں آ رہی ہے کہ حضور سے جا کر عرض کریں کہ حضور آپ دعا فرما دیں. کوئی غلط بات تھی نہیں، امی نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے اور پوری دنیا آ کر دعا کرا رہی ہے. صحابی دعا کرا دیں کہ حضور منع کریں گے؟ حضور کو تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سائلوں کو خالی ہاتھ مت لوٹایا کرو. جہاں پر سے جس بارگاہ سے شیطان خالی ہاتھ نہیں لوٹا، جانور خالی ہاتھ نہیں لوٹے، غیر مسلم خالی ہاتھ نہیں لوٹا، وہ نبی اپنے غلام کو کیسے خالی لوٹا سکتے؟ لیکن غلام بھی اس مقام پر تھا نا، عشق رسول کے اس منصب پر، اس ادب کے مقام پر فائز تھا کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں حضور سے گزارش کر دوں. انتظار میں تھے کہ جب بالکل مجھے موقع ملے گا نا تو میں حضور سے عرض کروں گا. عصر تھی، غالباً نماز ہوئی، سب حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئے. باتیں ہونے لگی، گفتگو ہونے لگی، دین کی باتیں، کیسے دین پھیلے گا، کس نے کلمہ پڑھا، کہاں کیا معاملات ہو رہا ہے. مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مغرب بھی ہو گئی، موقع نہیں ملا. عشاء کا وقت ہو گیا، موقع نہیں ملا. عشاء کی نماز ہوئی، کچھ دیر محفل جمی رہی. کچھ لوگ اٹھ کر جانے لگے اجازت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. کچھ گئے، تھوڑے کرنے کے بعد اب سارے صحابہ چلے گئے ہیں اور تنہا اکیلے بچے حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ. کیا اس سے سنہرا موقع حضرت حذیفہ کو مل سکتا تھا؟ لیکن قربان جائیے عشق رسول کے ادب پر آج بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے محفلوں کا ادب بھی نہیں سیکھا،
اچھل کود چلا پکار کیا کچھ نہیں کرتے. جس دن ادب آ گیا نا مسلمانوں میں، حضور کا ادب، آپ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ نے ادب کی وہ مثال پیش کی ہے اولیاء اللہ نے کہ اس ادب کو دیکھ کر لوگ مذہب اسلام کو قبول فرماتے تھے. لوگ حضور کا کلمہ پڑھتے تھے. ہم کو دیکھ کر کوئی بولے گا؟ ہم نے تو پتہ نہیں کس کس کا نام عشق رکھ دیا ہے. عاشق جو ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ بھائی یہ حضور کا کتنا بڑا ادب کرنے والا ہے. ہم نے تو اپنے بڑوں کو ادب میں ہی دیکھا ہے کہ وہ خود بھی مؤدب تھے، اور جو حضور کا عاشق ہوتا نا حضور کا تو ادب کرتے لیکن جو عاشق ہوتا اس کا بھی ادب کرتے. اکیلے ہیں حضور کے ساتھ، ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ صرف اتنا کہہ دیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ، میری امی نے دعا کی گزارش کی. حضور اٹھے، حضرت حذیفہ ابن یمانی بھی اٹھ گئے. حضور چلنے لگے تو حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب دیکھو میرے نبی کی عظمت پر قربان جائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر قربان جائے، جس کو قرآن نے کہا وما اتاکم الرسول فخذوہ، میرے محبوب جو دے تم وہ لے لو. قرآن کہتا ہے میرے محبوب جو دے، اور حضور نے بتا دیا مانگنے والے آتے ہیں، حضور تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، لیکن جو ادب والے ہوتے ہیں نا حضور تو ان کو مانگنے کا بھی موقع نہیں دیتے. کیسے؟ حضور چلنا شروع کرتے ہیں، حذیفہ ابن یمانی پیچھے پیچھے چل رہے ہاتھ باندھ کر. آقا فرماتے ہیں مسکرا کر حذیفہ عصر سے آئے ہو نا، کتنی دیر ہو گئی آئے ہوئے؟ کافی وقت سے آئے ہوئے ہو، کیا آنے کا کوئی مقصد ہے؟ بتاؤ کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی بخشش عطا فرمائے. حضرت حذیفہ ابن یمانی سوچنے لگے اللہ میں تیرے حبیب سے کیا مانگوں؟ تو نے تو ایسا رحمت للعالمین نبی عطا کیا ہے جو دل کی بات کو سنتے ہیں اور جو ادب کرتا ہے اسے بغیر مانگے عطا فرما دیتے ہیں. بریلی کے قلندر نے اسی لیے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضور نے بتا دیا جو حضور کے مؤدب ہوتے ہیں نا حضور تو ان کو زبان کھولنے کا بھی موقع نہیں دیتے. ایسا جب عشق رسول ادب کے معیار پر پہنچتا ہے جب جا کر وہ حضور کا رازدار بنتا ہے. وقت مکمل ہوا، میں یہ ساری باتیں بتا کر جس عنوان پر آنا چاہتا تھا ابھی تو وہ عنوان تک میں پہنچا ہی نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وقت جو ہے زیادہ ہو جائے، اسی لیے میں اپنی بات کو یہیں پر رکھاتا ہوں. اللہ نے توفیق دی، مجھے موقع ملا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اس آیت کے عنوان کو آگے بڑھائیں گے، اور دعا کریں کہ کیونکہ اب لاک ڈاؤن کے حالات پھر سے سامنے آ رہے ہیں. یہ سب ہماری کرتوتیں ہیں، یہ سب ہماری کیا ہے بولیے کرتوتیں ہیں. اللہ نے ڈھیل دی تو ہم پھر ہوا میں اڑنے لگے نا اپنے کلر کو بتا کر، پھر وہی ناچ گانا کھیل کود. نماز کے لیے بولے تو ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے بولے تو ٹائم نہیں ہے. اب ایسا لاک لگے گا ٹائم ہی ٹائم رہے گا. یاد رکھو دین کا کام ٹائم سے نہیں ہوتا ہے، دین کا کام آسانیوں سے نہیں ہوتا ہے. دین کا کام عبادت اور ریاضت ہوتی ہے تو صرف اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت سے ہوتی ہے، ورنہ لوگ مسجد کے سامنے رہ کر نماز نہیں جاتے. میرے محلے میں ایک نوجوان تھا جس کے دونوں ہاتھ یہاں تک نہیں تھے، پیدائشی دونوں ہاتھ یہاں پر نہیں ہیں، اتنے ہاتھ نہیں ہیں، لیکن جب میں اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا تھا نا تو مجھے اپنے آپ پر شرم اور گھین آتی تھی، اور معاشرے کے نوجوانوں پر حیرت ہوتی تھی کہ بے شرموں بے غیرتوں وہ پیر سے وضو کرتا تھا. میرا پیر تو یہاں آئے بھی نہیں نا، لیکن اس کی پریکٹس، اور وہ بہت اچھا پینٹر بنا، اس کو بہت ایوارڈ ملے، وہ پیر سے پینٹنگ کرتا تھا. جو اللہ سے مدد مانگ کر میدان میں اترتے ہیں نا دونوں ہاتھ نہیں ہے تو بھی بھیک نہیں مانگتے، محنت کر کے کھاتے. پینٹنگ کر کر کالج جاتا تھا وہ دونوں ہاتھ نہیں، ذرا سوچو کھانا کیسے کھاتا ہوگا. موبائل رہ کر بھی اس کے لیے یوز لیس ہے، لیکن بندہ پیر سے وضو کرتا تھا، پیر سے. اور آج بامبے میں میرے خیال سے نماز فجر کی نماز کا آخری وقت کیا 7:13 یا 14 ہے نا. چلو اللہ کا شکر ہے، کسی کو تو معلوم ہے. ہم لوگ کچھ میں تھے تو وہاں پر 7:31 تھا، 7:31 7:30 بجے تک فجر کی نماز کا وقت ہے. بامبے میں 7:15. ابھی دیکھیے اسکول بند ہو گئی نا، اب ماں باپ بچوں کو اٹھانا چھوڑ دیں گے.
اب نہیں اٹھائیں گے فجر کے لیے، بیٹا ٹھنڈی ہے سوتے رہے. ارے ابھی تو اس کی عادت ڈلوانی ہے نا کہ بیٹا اسکول بند ہو گئی، لیکن کتنا اچھا ہو ماں باپ صبح اٹھنے کی عادت بنائے. جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے. اچھا اس بچوں میں جتنا پرابلم ہے نا، تو وہ اصل جو ان کے سر پر بگاڑ کہاتے نا، یا تو امی یا تو ابا. یہودی اور دوسرا تو آ کر نہیں بگاڑے گا نا. تو موبائل اس کے ہاتھ میں کس نے دیا؟ کس نے دیا ہے؟ امی کے سامنے لیا ہے نا، ابا کے سامنے لیا ہے. تو اصل بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ ہے. بچہ روتا ہے تو ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. اب بچے کو پتا ہے مجھے موبائل چاہیے تو منہ سے نہیں بولنا ہے، کیا کرنا ہے؟ رونا ہے. ویری سمپل. امی کی چابی میرے ہاتھ میں ریموٹ آ گئی ہے. اب بچہ گرم توا پکڑنے کے لیے روئے گا تو کل سے امی وہ بھی دے گی؟ بتائیے. ماں کو سمجھنا چاہیے جس وجہ سے نقصان ہے میرے بچے کو میں نہیں دوں. باپ کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن باپ تو کیا ہے کہ ابھی کیا کہا جائے. اللہ رحم و کرم فرمائے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مجھے اللہ نے توفیق دی، اگلے ہفتے آنا ہوا تو اسی آیت پر کچھ ضروری باتیں میرے علم کے اعتبار سے ہم آگے سنیں گے، کیونکہ اس کے بعد دو خاص تاریخیں آ رہی ہیں. ایک خاتون جنت کی ولادت ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی تاریخ ہے آپ کی ولادت کی؟ بولنا مت، صرف ہاتھ اٹھانا. اصغر علی بھائی اٹھا رہے ہیں، آپ کو ہی معلوم، دو لوگوں کو معلوم ہے. خاتون جنت کی برتھ ڈیٹ، ولادت کی تاریخ 20 جمادی الاخری، یعنی اس مہینے کی. عرفان میں آپ کو بھی معلوم تھا؟ چلو اللہ کا شکر ہے، اجتماع میں آنے کا ایک فائدہ تو آپ کو ہو گیا کہ یہ تاریخ آپ کے ذہن میں آ گئی. کتنی تاریخ ہے بولیے؟ 20 جمادی الاخری. اور دوسری تاریخ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے وصال کی تاریخ ہے. یہ اردو کی کتنی تاریخ کو آتا ہے؟ اچھا غریب نواز کی چھٹی کبھی آتی ہے؟ ہاں عرس کی. اچھا ان کی وصال کی تاریخ کیا ہے؟ چلیے بتائیے. اب تینوں ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو میں پورے مل کے ہاتھ اٹھا. دیکھیے ہم لوگ کیا ہے نا بھائی، غریب نواز پیٹ والے لوگ ہیں، تو جہاں کھانے پینے ملتا ہے سب یاد، اس تک تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے. بعد میں کسی کو ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. آج سنی مسلمان اس جگہ پر ہے، اگر پوچھ لو غریب نواز کی امی اور ان کے والد کا نام کیا، تو پھر کتنے لوگ بتائیں گے؟ کتنے لوگ بتائیں گے؟ کتنے لوگ تو ہمارا حال یہ. اسی لیے سنی دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہیں، سیرت، عظمت، ان کی کرامتیں، یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں. مجھے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ اور آپ بیان کریں، تو 5 منٹ ایسی چیزوں پر بیان کرتے ہیں کہ تحریک کے کام کو، اب ریکارڈنگ تھوڑی سی بند کر دیجئے، تحریک کے کام کو کس طرح آگے بڑھائے جائے.